لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد، فقد قال سبحانہ تعالی فی القرآن: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، او کما قال اللہ عز وجل: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک عدد معلوماتک بارک وسلم. عالم اسلام، خاص کر ناظرین منصف کی خدمت میں عید قربان، عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. عید کا لغوی معنی دراصل خوشی کے بار بار لوٹ آنے کے ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں عیدین منانے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، عید قربان اسلام کی کوئی بھی عبادت جس کے پیچھے ایک عظیم مقصد پنہاں نہ ہو نہیں کی جاتی. کلمہ طیبہ کے ذریعے سے رب العالمین یہ چاہ رہا ہے کہ بندے کے اندر یہ موقف آ جائے، بندے کی سوچ یہ ہو جائے: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور رب العالمین کی قوت بالا کے بارے میں خود یاسین شریف میں رب العالمین ارشاد فرما رہا: اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے ہو جا تو بس ہو جاتی ہے. اور یہ ہمارا یقین ہے، فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رب العالمین کے حکم کے بنا جھاڑ کا پتا بھی نہیں ہل سکتا، نہ گر سکتا ہے. یعنی کائنات کا مالک رب العالمین ہے. سب سے پہلے رب العالمین کلمہ طیبہ کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ چھوٹی چیز ہو کے بڑی، سری ہو کے علانیہ، انفرادی ہو کے اجتماعی، سب کچھ مجھ سے مانگنے والا بن جائے. دوسرا نماز کے ذریعے سے بندہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے سے یہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے احکامات کی تابعداری کرنے والا بن جائے، وقت کا پابند ہو جائے، دنیا میں رہتے ہوئے رب العالمین کی رضا کے لیے اپنے دنیا کے کاموں کو پس پشت ڈال کر میرے دربار میں دن میں 5 مرتبہ حاضری دے. روزے کے ذریعے سے رب العالمین یہ چاہ رہا ہے کہ بندے کے اندر یہ دنیا کے علاوہ آنے والی دنیا کا خوف بھی پیدا ہو جائے، یعنی حرام حلال کی تمیز ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہو جائے. زکوٰۃ کے ذریعے سے رب العالمین بندے کے دل میں جو مال کی محبت ہے وہ اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا حکم دیتا ہے. حج کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کا اور وحدانیت، امت وحدہ کا احساس پیدا کرے اور پیغام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم بیڑے کو لے کر ساری روز زمین پر پھیل جائے. رضا الہی، مشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کی اس میں طاقت اور قوت اور سمجھ عطا ہو جائے. عزیزان گرامی، عید قربان دراصل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے خلیل دوست تھے، 90 سال کی عمر ہو گئی تو رب العالمین نے انہیں اولاد نہیں عطا فرمایا. تو
تو آپ نے رب العالمین سے بار بار یہی دعا فرماتے، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ عمر کے آخری حصے میں جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام تولد ہوئے، نعمت پیش کی گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، تو یہ انسانی تقاضا ہے، آخری عمر میں ہونے والی اولاد کی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں رس بس گئی تھی۔ تو رب العالمین یہ چاہتا تھا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تمہارے دل کی گہرائیوں میں جس چیز کی محبت ہے، جب تک تم راہ خدا میں قربان نہیں کرو گے تو کامل ایمان اور خیر والے نہ ہوگے۔ رب العالمین کی طرف سے آزمائش، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، ابراہیم تم اپنے بیوی اور بچوں کو مکے کی وہ سرزمین وادی ذی زرعہ پر چھوڑ آؤ۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی کی تابعداری میں اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام، معصوم لخت ذکر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جو مکہ مکرمہ آج ہے وہ وادی ذی زرعہ، جو بالکل ریگستان، جہاں گھاس کا تنکا بھی نہیں اگتا، وہاں چھوڑ کر واپس آنے لگے۔ ساتھ میں کچھ توشہ وہاں بیوی کو چھوڑ کر واپس آنے لگے۔ رب العالمین کی طرف سے علماء ارشاد فرماتے ہیں، تفاسیر میں آتا ہے یہ بھی حکم دیا گیا کہ بچے کو، بیوی کو وہاں چھوڑ کر ان سے بنا بات کے واپس ہو جاؤ۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام اور شیر خوار حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام واپس ہونے لگے تو بیوی نے دریافت کیا حاجرہ علیہ السلام نے، اے میرے سرتاج، یہ وادی ذی زرعہ میں یہاں مجھے کیوں چھوڑ جا رہے ہو؟ آپ نے جواب نہیں دیا، دوسری مرتبہ بھی جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ جب بی بی حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے سر کے اشارے سے کہتے ہیں ہاں ہاں یہ میرے رب العالمین کا حکم ہے۔ تو بی بی حاجرہ، وہ بھی پیغمبر کی بیوی تھی، کہنے لگی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ جب اللہ کا حکم ہے تو جائیے، میری حفاظت اور میری کفالت کے لیے میرا رب العالمین کافی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے بعد، اختصار کی طرف سے آتا ہوں، وقت تنگ ہے، جب کچھ عرصے بعد، کچھ سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو واپس ہوئے تو دوبارہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا جاؤ اپنے بیٹے اور بیوی کی خبر گیری کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو وادی ذی زرعہ میں چھوڑ گئے تھے، واپس آ کر دیکھتے ہیں تو وہاں تو ایک شہر بس گیا ہے، ہرا بھرا نظر آ رہا ہے، پانی کا انتظام ہے، سب کچھ ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، مختلف روایات ہیں، اللہ کے پیغمبر خلیل اللہ کے پاس آ کر ملے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کو اپنے بازو سلا کر یہ بھی نیند میں چلا گئے۔ تھک گئے تھے، جب نیند میں رب العالمین کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہوتا ہے، ابراہیم تمہارے دل کی گہرائیوں میں جس چیز کی محبت قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ میں 50 اونٹ قربان کر کے غرباء مساکین میں تقسیم کرتے ہیں۔ دوسری رات وہی خواب پڑ رہا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری رات بھی اس خواب کی تابعداری میں، تکمیل میں، پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، اس کی تکمیل میں 100 اونٹ قربان کر کر وہاں خیرات کر دیتے ہیں۔ تیسری رات یہی خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتا ہے، آپ سمجھتے ہیں رب العالمین میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی چاہتا ہے علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلا کر کہتے ہیں بیٹا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے
میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والد کے یہ فرمان کو سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام، لاڑلا بیٹا، اکلوتا بیٹا، فرما بردار بیٹا، باپ کی غیر موجودگی میں ماں نے ایسی تربیت کی تھی کہ فوراً بول اٹھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کرنے کے لیے باپ سے کہنے لگا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان، یہ اللہ کا اگر حکم ہے تو آئیے، میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بے چین ہوں۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک باریک نکتے کی طرف آپ کی توجہ اس عید کے پرمسرت موقع پر لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت حضرت بی بی ہاجرہ نے جس طرح کی، باپ کا فرما بردار 3 یا 4 مرتبہ ہی باپ کو دیکھے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک حکم پر اپنا گلا کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں ماں کا بہت بڑا رول ادا ہوتا ہے۔ ماں نے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بیٹے کی باپ کی فرما برداری کی ایسی تربیت کی کہ باپ کے حکم پر بیٹا گلا کٹوانے کے لیے تیار ہو گیا۔ آج امت مسلماؤں کو، ماؤں کو عید قربان یہ للکار رہی ہے، تم اپنی اولاد کی تربیت میں کسی قسم کا جھول، کسی قسم کی کوتاہی نہ برتو، تن من دھن کی بازی لگا کر اولاد کی پرورش کرو۔ یہی اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بناؤ، یہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، چونکہ ماں نے بتایا تھا باپ کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے، باپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، باپ کی دعا اولاد کے حق میں پیغمبر کی دعا ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بہترین تربیت باپ کی غیر موجودگی میں، شوہر کی غیر موجودگی میں بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے ایسا فرمائی جیسا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کے حکم پر گلا کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے۔ عزیزان گرامی، یہاں عید قربان سب سے پہلے امت کے بزرگوں کو یہ فرمان دے رہی ہے، یہ پیغام دے رہی ہے، یہ درس دے رہی ہے، تمہارے دل کی گہرائیوں میں جس مال کی محبت ہے وہ مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ عید قربان امت کی ماؤں کو یہ درس دے رہی ہے کہ تم اپنی اولاد کی تربیت میں کسی قسم کا کسر نہ چھوڑو، تن من دھن کی بازی لگا کر اس کو باپ کا ماں کا فرما بردار بناؤ۔ عید قربان امت کی بیویوں کو یہ حکم دے رہی ہے کہ تم اپنے شوہر کی فرما برداری میں اتباع الہی کرو، تمہارا جنت کا راستہ آسان ہوگا۔ اور عید قربان امت کے نوجوانوں کو حکم دے رہی ہے، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کے حکم پر گلا کٹوانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، تم بھی اپنے ماں باپ کی رضا میں زندگی کی کامیابی سمجھو۔ باپ کی رضا اللہ کی رضا ہوتی ہے، باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ ماں جب اولاد کے حق میں ہاتھ اٹھاتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رب العالمین کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ ماں کے ہاتھ زمین پر گرنے سے پہلے دعا کے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش اعلیٰ ہلتا ہے اور ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری میں تمہاری دین و دنیا کی کامیابی ہے۔ عید قربان یہ بتا رہی ہے کہ اے امت کے نوجوانوں، تم جو ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہیں، تم عیدگاہ کو نماز پڑھنے کے لیے نہ آؤ، تمہاری عید قربان قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہ ہو جائیں۔ نہ صرف اتنا، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ،
تمہارا حج، تمہارا کار خیر، کوئی نیک کام رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہ ہو جائیں۔ آج عید کے موقع پر جن کے ماں باپ ناراض ہیں، میں ان سے میری ادباً گزارش ہے، جاؤ ماں کے پیروں پر گر جاؤ، کہو کہ ماں، جانے انجانے میں شیطان کے بھٹکاوے میں میں نے تجھ سے جو کچھ ناراضگی کا پیغام دیا تھا، جو کچھ برتاؤ کیا تھا، آج کے اس مبارک دن کا موقع مجھے معاف کر دے۔ اگر ماں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تو عزیز مسلمانوں، سمجھ جاؤ کہ تمہاری عید کی نماز قبول ہو گئی، تمہاری قربانی قبول ہو گئی، ورنہ تم سینکڑوں بکرے قربان کر دو، کئی جانور اللہ کی راہ میں دے دو، اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں تو ایسی عید منانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہمیں نصیب فرمائے۔ عید قربان ہم سے یہ چاہتی ہے، صرف جانور کی قربانی نہیں، عید قربان چاہتی ہے تمہاری اپنی انا کی قربانی کرو، تمہارے گھمنڈ کی قربانی کرو، تمہارے مال کی قربانی کرو، تمہارے غرور کی قربانی کرو، اپنے اہل و عیال سے تمہارے تعلقات اچھے کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی رسول آ کر دریافت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے کا مجھے پگ ڈنڈی والا راستہ بتائیے، آسان راستہ بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطعموا الطعام وافشوا السلام ارحم الرحم صلی فی اللیل ناس النیام۔ تم آپس میں سلام کو عام کرو، آپس میں کھانا کھلا لیا کرو، اور اپنے رحمی رشتوں کو قائم کرو۔ رات میں جب دنیا سوتے رہتی اٹھ کر تہجد پڑھو، تمہارا جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہاں رحمی رشتوں کے بارے میں یہ عید کا بہترین موقع ہے۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، بھائی میں بات نہیں رہتی، باپ بیٹے میں رشتہ داری نہیں رہتی، چچا بھتیجا ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتا۔ عید کے موقع پر یہ قربانی کا تحفہ لے کر اس گھر پر چلا جاؤ، جو قدم تم اس گھر پر اپنے رشتے کو قائم کرنے کے لیے جاؤ گے، چاہے وہ رشتے والا اسے قبول کرے یا نہ کرے، تمہارے کندھوں پر سے تو وہ ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، تم اس بڑے گناہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں رحمی رشتوں کے توڑنے کے گناہ کو معاف کرتا ہے اگر تم پہل کرو گے۔ عید قربان اپنے رشتہ داروں کی ساکھ بنیاد کو مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے۔ عزیزان گرامی، عید قربان میں رب العالمین کی رضا کے لیے ہمیں قربانی دینا ہے۔ قربانی گھر کے ہر فرد کی جانب سے، یہاں تک کہ شیرخوار کی جانب سے اور مرحومین کی جانب سے بھی دینے کا حکم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب کوئی بندہ قربانی دینے کے لیے اس کے چھری چلاتا ہے، اس جانور کا پہلا قطرہ خون زمین پر پڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اس جانور کی چرم کو لگے ہوئے جتنے بال ہیں اس کے برابر اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ قربانی کا جانور میدان قیامت میں ایک ایسا اڑتا ہوا براق بن کر آئے گا، اڑتا ہوا ایک سواری بن کر آئے گا، جس پر بیٹھ کر وہ پل صراط کو آسانی سے طے کرے گا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے، باتیں چلتی ہیں ایک گھر سے ایک قربانی دی جائے یا ایک مرتبہ دی جائے، گھر کے بچے کے رسومات، سالگرہ، برتھ ڈے کا کیک تو گھر کے کتنے بھی بچے رہیں، ہر ایک کے نام سے نیو ایئر کا کیک کاٹا جاتا ہے، کرسمس کا کیک کاٹا جاتا ہے، برتھ ڈے کا کیک کاٹا جاتا ہے، ہر سال کاٹا جاتا ہے۔ جب قربانی کا معاملہ آتا ہے تو مسلمان پس پشت ڈال کر ایک گھر سے ایک قربانی دینا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص قربانی دینے کی سکت رکھتا ہے اور قربانی نہیں دیتا تو وہ ہمارے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے مصلی تک نہ آئے،
یعنی عیدگاہ کو نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے جبکہ تجھ میں قربانی دینے کی قوت اور طاقت تھی۔ عزیزان گرامی، قربانی کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، بکرے کی ایک طرف سے، یا میڑا ایک کی طرف سے، یا بڑا جانور 7 لوگوں کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اور قربانی کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ عزیز و اقارب میں، ایک حصہ غرباء و مساکین میں، ایک حصہ خود ذات کے لیے، اور قربانی کا گوشت سکھا کر، ایام تشریق اس لیے کہتے ہیں گوشت سکھا کر استعمال کیا جاتا ہے، اس کو رکھ کرنا، اسٹور کرنا، اس کی پوری اجازت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قربانی کا حصے کا پورے جانور کا میں حقدار ہوں، وہ پورا کا پورا گوشت خود استعمال کر سکتا ہے، اور قربانی دینا اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ قربانی کے گوشت کو سکھا کر رکھنا، اس کو سٹور کرنا، اس کی پوری اجازت ہے۔ غرباء و مساکین کو تقسیم کرنے میں، عزیز و اقارب کے تقسیم کرنے میں اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ قربانی کے دن عید کی نماز کے لیے جس راستے سے تم جاتے ہو، تکبیر بآواز بلند، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا افضل ہے، اگر سہولت نہیں تو قریب کی مسجد میں ادا کی جا سکتی ہے۔ عید کی نماز کو ایک راستے سے آئیں، بآواز بلند تکبیر کرتے ہوئے آئیں، اور دوسرے راستے سے جائیں۔ اور سب سے اہم چیز، امت مسلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ صفائی کا خاص طور پر قربانی کا گوشت بطور ہدیہ غیر مسلم بھائیوں کو بھی اخوت بڑھانے کے لیے ابنائے وطن تک بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ اپنی قربانی کے جانور کے ذبح کرنے کی وجہ سے اڑوس پڑوس کو، اپنے رشتہ داروں کو یا محلے والوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، گندگی کا ماحول نہ ہو، اس کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ قربانی کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے تندرست تر و تازہ ذبح فرمائے۔ ایک بکرا خود اپنے ذات کے لیے آپ نے ذبح فرمایا، اور ایک بکرا امت کے وہ مفلوک الحال غرباء و مساکین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی عطا کی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر سال بار بار قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی ایک ایسا عظیم شعار ہے جس دن خارِ عالم میں قربانی کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ حجاج کرام مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ قربانی کے ایک دن پہلے عرفے کے دن کا روزہ مسنون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام عرفہ غفر لہ ما تقدم ذنبی وما تؤخر، جس نے عرفے کے ایک دن کا روزہ رکھا، یعنی عید کے ایک دن پہلے کے دن کو ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب اور اس کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ قربانی کی عید ہمیں پھر سے یہ پیغام دے رہی ہے، بزرگوں کو یہ پیغام دے رہی ہے، تمہارے دل کی گہرائیوں میں جس مال کی محبت ہے اسے قربان کرو۔ عید قربان امت کی ماؤں کو یہ حکم دے رہی ہے، تم اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑو، ان کی تن من دھن کی بازی لگا کر ان کی اچھی تربیت کرو۔ عید قربان امت کی بیویوں کو شوہر کی فرما برداری کی دعوت دے رہی ہے۔ عید قربان امت کے نوجوانوں کو ماں باپ کی فرما برداری کی دعوت دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عید قربان کی سعادت نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر سے عالم اسلام کے مسلمانوں کو، خاص کر منصف ٹی وی کے ناظرین کو اور حجاج کرام کو عید قربان عید الاضحیٰ کے پیغام کی مبارکباد دیتے ہوئے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد
وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اے خدائے دو جہاں مسلم کو پھر مسلم بنا، اے خدائے دو جہاں مسلم کو پھر مسلم بنا، پھر یہی سنوا کہ مسلم کا کوئی ثانی نہیں۔ اللہ تعالی ہماری اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اور عید قربان کے دن ماں باپ کو راضی کرنے کے ہر اقدام اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، عید قربان کے موقع پر حکومت کی طرف سے بھی صفائی کے انتظامات کیے جاتے ہیں، کچھ بیگز وغیرہ مہیا کیے جاتے ہیں، تو اس کا استعمال کرتے ہوئے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی طرف سے کچھ گاربیج وغیرہ کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ صاف صفائی اہم مقصد ہے۔ عید قربان کے دن ہمارے ماحول کو کسی کے لیے تکلیف دہ نہ بنائیں، کسی کو ہماری طرف سے تکلیف نہ پہنچے، خاص کر اپنے اڑوس پڑوس، چاہے غیر مسلم بھائی کیوں نہ ہو، ان کے گھر کو آپ کے قربانی کے گوشت کا حصہ دیتے ہوئے انہیں بتائیں کہ ہم سب ایک باپ حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے کامل نبی بنائے گئے ہیں۔ من مندرمو کے تنڈری حضرت آدم سنتانمو، محمد پروکتا صلی اللہ علیہ وسلم سرو مانولکئی انتم پروکتگا پمپبڈارو، یہ پیغام دیں تاکہ ہمارا اخت بڑھے اور رضائے الہی نصیب ہو جائے، مشن رسول عام ہو جائے، اور ہند میں پائیدار امن قائم ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیت اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك۔